اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی ایپیسوڈ نمبر 701 میں آپ کا استقبال ہے۔ آج اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا روح سفر صاحب قبلہ، امام جمعہ و جماعت مرکزی جامع مسجد ممبئی۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، اور لیکن ایک بات پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ میں اپنے گھر سے آپ کے سوالات دہرا رہا ہوں، اس کے جوابات مولانا دیں گے، اور دعا کیجئے کہ یہ وبا دنیا سے جلد از جلد ختم ہو جائے تاکہ ہم پھر سے مفصل طور سے اچھی طرح سے آپ کی خدمت کر سکیں۔ آئیے دعا گو ہوں ہم اللہ تعالیٰ سے بحق معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ پینڈیمک پوری دنیا سے اور ہمارے ملک سے جلد ختم ہو، تمام مومنین مومنات تمام ناظرین اس سے محفوظ رہیں۔ اس سے پہلے کہ سوالات آگے خدمت پیش کروں، میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں اپنی جانب سے، اراکین چینل ون کی جانب سے، اور تمام مراجع کرام کی خدمت میں، علماء حق کی خدمت میں، خصوصاً اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں، محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت فاطمہ معصومہ قم صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کی تاریخ ولادت جو عنقریب آنے والی ہے، اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ یہ پروگرام کا آغاز ہوتا ہے، اور دیکھتے ہیں سوالات کہاں سے آ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طریقے سے جاوید بھائی نے دعا کیا، ہم بھی اپنے پروردگار کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگارہ تو رحیم و کریم ہے، تجھ سے عاجزانہ دعا ہے، اپنے نیک بندوں کے صدقے میں اپنی آخری حجت حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بابرکت وجود کے صدقے میں اس کائنات ہستی سے اس وبا کا خاتمہ کر دے، اور عالم بشریت کو، جیسا کہ خود ہمارے زمانے کا امام نجات دے گا، ان کے آنے سے پہلے اس وبا سے عالم بشریت کو پروردگارہ تو نجات دے دے۔ بسم اللہ، سوالات شروع ہوتے ہیں۔ میں دلی سے سید حسین رضوی بول رہا ہوں۔ خود کے سلسلے میں ایک اور سوال یہ ہے کہ جیسے کہ ہم مکان یا دکان یا اور کوئی دوسری چیز خریدنے کے لیے ہم متمنی ہیں، اور اس کے لیے ہم پیسہ جمع کر رہے ہیں، تو کیا اور بچت ہو جاتی ہے ایک سال کے بعد بھی، تو کیا اس پیسے کا خمس واجب ہوگا؟ کیونکہ ہماری نیت تو یہ ہے کہ ہم اس مکان یا اس سے بہتر مکان کے لیے یا دکان کی ہم جو ہے وہ خمس نہ دے، خمس دیں گے، اس سے جو ہم پیسے اکٹھا کر رہے ہیں جو اضافہ ہوا ہے، یا جو ہے اس کو خمس نہیں نکلے گا؟ خمس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے۔ اگر انسان اپنی حیثیت کے مطابق، جیسا کہ حیثیت ہے انسان کی، اس حیثیت کے مطابق اگر انسان پیسے جمع کر رہا ہے گھر خریدنے کے لیے، اور ایسا لگتا ہے کہ عنقریب خرید لے گا، یا دکان کے لیے کہ جس سے اس کی زندگی کا خرچ چلے گا، تو اس سال اس کے لیے جو جمع کیا ہے اس میں خمس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر عام طور سے جو انسان پیسہ جمع کر رہا ہے اس کے جیسے لوگ اس کام کو نہیں کرتے، تو پھر اسے خمس دینا پڑے گا، اور جمع کیے ہوئے پیسے پہ جب تاریخ آئے گی تو دینا پڑے گا خمس۔ لیکن اگر انسان کے پاس مکان نہیں ہے رہنے کے لیے، اس کو گھر خریدنا ہے یا گھر بنانا ہے، اور اس کے جیسے لوگ عام طور سے ایسا کرتے ہیں، تو اس پہ خمس نہیں ہوگا۔ یہ آغا سستانی کا فتویٰ ہے۔ دیکھتے ہیں اگلا سوال کہاں سے ہے۔ السلام علیکم، میں شیخ علمدار حسین سورت سے بول رہا ہوں۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے میرا بچہ نماز کے لیے بہت پیچھے رہتا ہے، بھاگتا ہے، کنارہ کرتا ہے، تو میں اس کو کس طرح سے سمجھاؤں کہ اس پر عمل کرے، اس کا مطلب اس کے اندر خوف پیدا ہو؟ بچوں کو نماز کے لیے کیسے شوق دلائیں؟ ہمارے بزرگ محترم نے یہ کہا کہ خوف کیسے دلائیں؟ نہیں، خوف کے ذریعے تربیت نہیں کی جاتی ہے، ڈرا کے تربیت نہیں کی جاتی ہے، بلکہ انسان کو شوق سے کسی عمل کی طرف بلانا چاہیے۔ اور یہ شوق کی طرف بلائیں گے ہم، تو پہلی منزل میں ہم خود گھر کے جو بزرگ افراد ہیں وہ نماز وقت پر پڑھیں، اور ایسے پڑھیں کہ بچہ دیکھے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔
اسی لیے کہا گیا ہے کہ خواتین جو اس خاص حالات میں ہوتی ہیں اور مخصوص زمانہ ہوتا ہے اور ان کے اوپر نماز واجب نہیں ہوتی، تو یہ کہا گیا ہے کہ ثواب بھی ملتا ہے اور بچوں کی تربیت کے لیے بھی نماز کے وقت مصلی پہ بیٹھ جائیں، کچھ تسبیح پڑھتی رہیں، دعائیں پڑھتی رہیں، جس سے بچوں کو یہ احساس ہو کہ ماں نماز پڑھ رہی ہے۔ تو پہلی منزل یہی ہے بچوں کو نماز کی طرف لانے کے لیے کہ خود ہم عمل کریں، اور دوسری منزل میں انہیں شوق دلائیں اور یہ بتائیں کہ دیکھو جس طریقے سے جب تمہارا کوئی بڑا، تمہارے والدین، تمہارا بھائی کوئی تمہیں نعمت دیتا ہے، کوئی چیز گفٹ لا کے دیتا ہے تو تم اس کے لیے شکریہ ادا کرتے ہو، اس کو تھینکس کہتے ہو، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ جس طریقے سے بچے کی عمر ہے اس اعتبار سے اس سے گفتگو کر کے اس کو سمجھائیں کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دیا ہے، اس نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ ہم اس کی خدمت میں جا کے عبادت کریں، نماز پڑھیں، اور یہ نماز ہم کو یہ بھی بتائیں کہ ہر برائی سے روکتی ہے، ہر خطرے سے روکتی ہے، ہر چیز سے روکتی ہے، لہٰذا اس کو شوق کے طور پر نماز کی طرف لے آئیں، خوف اور ڈرا کے نہیں۔ دیکھتے ہیں یہ سوال کہاں سے ہے۔ السلام علیکم، میں احمد آباد انڈیا سے بات کر رہی ہوں جی۔ میرے شوہر نے میرے کو 3 بار ایک مہینے کے انتر میں رجسٹر سے طلاق لکھ کے بھیجا ہے، تو میرے کو یہ جاننا ہے کہ کیا میرا طلاق ہو چکا ہے؟ فقہ جعفری میں جو طلاق کی گفتگو ہے اس طلاق کے حوالے سے آپ جو پوچھ رہے ہیں، اگر فقہ جعفری میں طلاق کا مسئلہ ہے تو صرف لکھ کے بھیجنے سے طلاق نہیں ہوتا۔ ایک ایسا انسان کو طلاق پڑھنا چاہیے کہ جو عربی سے آشنا ہو، صیغے کو صحیح طریقے سے پڑھ سکے، طلاق کا معنی سمجھتا ہو، طلاق کے جو الفاظ ہیں، اور اس کے بعد 2 عادل گواہوں کی ضرورت ہے۔ جب گواہوں کے سامنے اور شرائط کے ساتھ طلاق ہوں گے اور پھر اس کی اطلاع دی جائے گی لکھ کے، پڑھ کے، فون کے، جیسے بھی، تو طلاق صحیح ہوگا، اور ایک ہی بار میں طلاق صحیح ہو جاتا ہے۔ لکھ کے ہم 3 بار نہیں 10 بار بھی بھیجیں طلاق صحیح نہیں ہوگا۔ جب تک شرعی طور پر صیغہ جاری نہ کیا جائے اس وقت طلاق نہیں ہوگا۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم، میرا نام سکینہ ہے، میں دلی سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو پیسے میرے شوہر مجھے میرے خرچوں کے لیے دیتے ہیں، کیا میں اس میں سے کچھ پیسے بنا ان کو پتہ ہوئے اپنے رشتہ داروں میں دے سکتی ہوں؟ شکریہ۔ شوہر اگر اس شرط کے ساتھ ہم کو پیسے دے رہے ہیں کہ یہ پیسہ تمہیں صرف اپنی ضرورت پہ خرچ کرنا ہے، گھر کی ضرورت پہ خرچ کرنا ہے، تو پھر یہ پیسہ کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن اگر شوہر نے بغیر کسی شرط کے دیا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ اختیار ہے بیوی جہاں چاہے خرچ کرے، تو پھر اس کو دے سکتے ہیں، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ شوہر کو راضی کر کے بتا کے ایسے کام کیے جائیں، زیادہ بہتر ہے۔ بسم اللہ۔ آپ کہاں سے؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ فطرے کا پیسہ میں ون چینل کو بھیج سکتا ہوں کیا؟ اور نہیں تو اگر ہم نے فطرہ نکالا ہوا ہے اور وہ پیسہ کسی دوسرے شہر میں کسی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر کے دے دیں تو وہ جائز ہے یا ناجائز، اور وہ پیسہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہم یوز کر لیں؟ یہی ہمارا سوال ہے۔ میں نسیم بول رہا ہوں دلی سے۔ فطرے کے بارے میں جو مسئلہ ہے کہ انسان نے جب شب عید یا روز عید فطرہ نکالا تو جس پیسے سے نکالا ہے اسی کو پہنچانا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی مستحق نہیں پایا جاتا، حقدار نہیں پایا جاتا، ہم ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں کہ جب سب وہاں پر بے نیاز ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں آپ جہاں پہ بھی چاہیں، جہاں پر جو آپ کی نظر میں ذمہ دار ٹرسٹ ہے یا انجمن ہے جو واقعاً حقدار تک پہنچا سکتے ہیں، آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ آپ اگر ون چینل کو بھی دیں گے تو آپ کو یہاں پر لکھ کے بھیجنا پڑے گا یہ فطرے کی رقم ہے کہ یہاں سے ذمہ دار لوگوں تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ فطرہ نکالنے کے بعد تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو ٹرانسفر کرنا ہے تو آپ اپنے دل میں نیت کیجئے کہ جو میرا بینک میں پیسہ ہے میں اس سے فطرہ نکال رہا ہوں، اور پھر ٹرانسفر کر دیجئے۔ اور مجبوراً آپ کے ہاں کوئی ہے نہیں اور آپ کو ٹرانسفر کرنا ہی آپ کے لیے ضروری ہے تو پھر آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، بینک سے ٹرانسفر کر دیجئے، اور جو پیسہ آپ کے پاس ہے اسے آپ اپنا بنا کے خرچ کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ. اگلا سوال کہاں سے ہے؟ میرا نام ہے تفیظ الاسلام، ڈسٹرکٹ جلپائی گڑھی ہے، ویسٹ بنگال. میرا کوشچن ہے 3 مہینہ پہلے ہم لوگ وہ 2 روزہ منگے، وہ روزہ رکھنے کے لیے میں روزہ دوں گا، ٹھیک ہے، نیت کیا ہے. اس روزہ میں کیسے اور کب وہ کون مہینہ میں دیں گے، یہ میرے کو جاننا چاہیے. آپ نے روزے کی منت مانی ہے، اس منت کو آپ کب کیسے ادا کریں؟ منت آپ نے مانی کہ ہم روزہ رکھیں گے، تو ماہ مبارک رمضان میں جو 30 دن روزہ واجب ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی بھی دن آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور آپ نیت کر لیجئے کہ میں اپنا جو منت مانا تھا روزے کی اس روزے کو ادا کر رہا ہوں قربتاً اللہ. آپ کا روزہ صحیح ہو جائے. کسی بھی دن رکھ سکتے ہیں آپ. بہتر یہ کہ انسان جمعے کے دن رکھے تو زیادہ ثواب ہے، اعمال کا دن ہے. بسم اللہ. اگلا سوال کہاں سے، کون ہے؟ میرا نام علی رضا ہے، بنگلور سے. میرا سوال ہے کہ وضو کے بعد سینیٹائزر لگانے کا ابھی مولوی صاحب نے بتایا، لیکن سینیٹائزر میں الکوہل ہوتا ہے تو اس کے لیے شرط ہے کیونکہ الکوہل نجس ہوتا ہے نا، اس لیے تھوڑا کلیریفیکیشن. جی یہ مسئلہ بیان کیا تھا اور ہم نے ہی اس جگہ سے بیان کیا تھا یہ مسئلہ. الکوہل جو ہے وہ بذات خود نجس نہیں ہوتا ہے، اگر اس کو نجس کر دے انسان تو نجس ہو جاتا ہے. لہذا سینیٹائزر میں جو الکوہل ہے، فتوے کے مطابق آغا سیستانی سے جو پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا ہے کہ وضو کرنے کے بعد ہاتھوں میں اگر الکوہل سے ہم نے اس کو صاف کیا اور لگا کے گئے یا الکوہل اپنے پاس رکھا تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، یہ نجس نہیں ہے. وضو بھی صحیح ہے، نماز بھی صحیح ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. بسم اللہ. دیکھتے ہیں یہ سوال کہاں سے ہے. جناب محمد ظفر زیدی علی گڑھ سے بول رہا ہوں. بسم اللہ. جاوید بھائی، مولانا صاحب کی خدمت میں میرا سلام. علیکم السلام. سرکار آپ سے میرا سوال یہ تھا کہ قانون استدار کی وضاحت چاہتا تھا. قرآن میں مولانا ذیشان الجوادی صاحب نے یہ لکھا ہے اگر کوئی کھانا مجبوراً حرام کھانے کی طرف متوجہ ہو جائیں تو اس کا ذائقہ نہ لیں اور اپنے کو کھانے میں ناگواری محسوس کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو اس کی وضاحت چاہتا تھا کہ ایسا کیا مسئلہ ہے کہ انسان حرام کی طرف بھی متوجہ ہو اور ناگواری فیل کرے اور اس کی لذت کو احساس نہ کرے. اس کی وضاحت چاہتا تھا. کیا کہنا چاہتے ہیں مولانا اس میں؟ اضطرار یعنی انسان کا مضطر ہو جانا، کوئی چارہ نہیں ہے انسان کے پاس. انسان اپنی جان کو بچانے کے لیے جس عمل کو انجام دے رہا ہے اس کو اضطرار کہتے ہیں، مضطر ہو جاتا ہے اضطرار. اب اگر انسان نجس کھانا یا حرام کھانا کھانے پر مجبور ہو جا رہا ہے جان کے بچانے کے خاطر، تو پھر اس کے لیے جو مولانا نے وہاں پر تحریر کیا ہے اور یہی اسلامی حکم ہے، یہی شرعی حکم ہے کہ انسان اپنے آپ میں اس طریقے سے محسوس کرے کہ میں اس کھانے کو کھا کر ہی زندہ رہ سکتا ہوں، تو اس کو صرف بقدر ضرورت جتنے سے اس کی زندگی بچ جائے اتنا کھا سکتا ہے. لہٰذا اب اگر نجس کوئی غذا کھا بھی رہا ہے انسان جان بچانے کے لیے تو جو مولانا نے لکھا ہے کہ اس کے اندر خوشی نہیں ہونی چاہیے، لذت لے کے نہیں کھانا چاہیے، یعنی مزے سے نہیں کھانا چاہیے. ہر انسان جانتا ہے کہ کھانا جب انسان کھاتا ہے تو کبھی بہت ہی لذت کے ساتھ مزہ لے کے کھاتا ہے، لطف لے کے کھاتا ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بس اچھا نہیں پکا ہے، بے مزہ ہے، کچھ بھی ہے لیکن کھانا تو ہے ہی ہے. ظاہر ہے کہ بھوک لگی ہے تو کھانا ہے، کھا لیا انسان کو. تو وہ کیفیت ہونی چاہیے کہ جب انسان نجس غذا کو کھا رہا ہے، مثال کے طور پر اسی سے اس کی زندگی بچ سکتی ہے، یا نجس پانی کو پی رہا ہے یا نجس شے کو پی رہا ہے، تو بس اتنا ہی جس سے اس کی جان بچ جائے. اور انسان کو وہاں پر خوش نہیں ہونا چاہیے، خوشی سے نہیں، بغیر مزہ لیے ہوئے، بغیر لذت اٹھائے ہوئے، بس جان بچانے کے مطابق اتنا کھا لے جس سے اس کی جان بچ جائے. اس کو قانون اضطرار کہتے ہیں، جس سے انسان صرف اپنی جان کو بچا سکے. بسم اللہ. دیکھتے ہیں یہ سوال کس جگہ سے ہے. ہمارا بات ہے جو قبرستان میں اگر کوئی مسجد ہے وہاں نماز پڑھا چلے گا؟ قبرستان میں مسجد بنی ہوئی ہے تو وہاں نماز پڑھیں تو جائز ہے؟ یہ سوال ہے. بالکل، جب مسجد بنی ہوئی ہے تو مسجد میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، قبرستان میں نہیں پڑھ رہے ہیں. وہ الگ مسئلہ ہے کہ مسجد قبرستان میں بنی ہوئی ہے.
لیکن نماز مسجد میں ہم پڑھ رہے ہیں لہٰذا صحیح ہے، اور اس کو وہ مسجد کو قبرستان نہیں سمجھا جائے گا، وہ مسجد خود مستقل اپنی جگہ پہ مسجد ہے۔ بسم اللہ، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں لکھنؤ سے خادم عباس بول رہا بسم ہوں۔ اللہ۔ مجھے پتہ کرنا ہے کہ میں اول وقت ظہر اور عصر کی نماز پڑھتا ہوں، تو مجھے یہ پتہ کرنا ہے کہ ظہر عصر کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے نماز پڑھنے کے دوران۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ظہر اور عصر کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ علماء شیعہ نے فقہ جعفری کے مطابق جو فتویٰ دیا ہے وہ یہی ہے کہ جب زوال کا وقت ہو جائے، یعنی جب طلوع آفتاب سے غروب آفتاب کے درمیان کا نصف حصہ، آدھا حصہ ہو جائے تو وہ زوال کا وقت ہوتا ہے۔ اس زوال کے وقت ہم نماز ظہر کو پڑھ سکتے ہیں اول وقت، اور نماز ظہر پڑھنے کے بعد ہم نماز عصر کو پڑھ سکتے ہیں۔ نماز ظہر اور عصر کے درمیان کا وقفہ یہی ہے کہ ہم جتنی دیر میں نماز ظہر پڑھ لیں اس کے بعد پھر ہم اقامت کہہ کے نماز عصر پڑھ لیں۔ علماء شیعہ نے اس کی اجازت دی ہے اور نماز بر وقت ہے اور صحیح ہے، اس میں کوئی خاص وقفہ نہیں قرار دیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی انسان نماز کو ظہر کو اول وقت زوال کے پڑھتا ہے اور عصر میں جا کے عصر کی پڑھتا ہے تو اس کی بھی نماز صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، لیکن واجب نہیں ہے اس فاصلے کو انجام دینا۔ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں اسلام کے قانون کے مطابق جائز ہے۔ بسم اللہ، یہ سوال کہاں سے ہے؟ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا ایک سوال تھا، بسم اللہ۔ کیا ہم اپنے موت کی تیاری کے لیے کچھ عربی قرآن شریف پڑھ کے رکھ سکتے ہیں کیا؟ سبحان اللہ، موت کی تیاری کے لیے قرآن پڑھ کے رکھ سکتے ہیں، یہ سوال ہے۔ بالکل، ہر انسان کو ہر عمل موت کی تیاری کے لیے ہی انجام دینا چاہیے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر انسان یہ غور کر کے کل کے لیے کیا بھیجا ہے اس نے، مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کیا ہے۔ تو اب جب انسان جو بھی عمل انجام دے رہا ہے، صرف قرآن ہی نہیں، جتنے واجب عمل، مستحب عمل، سنت عمل، سب کچھ انجام دے رہا ہے، یہ سب کل کے لیے ہے، آج کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ان سارے اعمال میں جو کچھ ہمیں اجر اور بدلہ ملنا ہے وہ سب آخرت میں ملنا ہے۔ تو اگر انسان اس نیت سے انجام دے رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے تو بھی، دعائیں پڑھ رہا ہے تو بھی، نماز پڑھ رہا ہے تو بھی، جو بھی کر رہا ہے واجب یا سنت، سب اپنی موت کے لیے اپنے لیے ذخیرہ کر کے کر رہا ہے، بہترین عمل ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے ہر انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تو بہترین تحفہ یہی ہے کہ نیک اعمال اپنے بھیجے، اس میں سب سے بہترین عمل ہے تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کر کے بھیجے، نمازوں کو بھیجے، یہ بہترین اعمال ہے۔ بسم اللہ، یہ سوال کس جگہ سے ہے؟ السلام علیکم جاوید بھائی۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ کومس کی رقم نکالنے کا یہ ڈیٹ ہے اور ہمارے رشتہ دار میں بہت زیادہ ضرورت مند ہے، پر وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ بیوی سید ہے، یعنی ان کے والدہ سے انہوں سید ہے اور ان کے شوہر مغل ہے، تو ہم مطلب شوہر کا انتقال ہو گیا تو ان کو، بیوی کو، ہم لوگ جو سید ہیں ان کو یہ خمس کی رقم دے سکتے کیا؟ بہت زیادہ ضرورت مند ہے وہ لوگ، تو پلیز آپ اس سوال کا جواب ذرا جلد سے جلد دیجیے۔ خدا حافظ۔ خداوند عالم نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ صاحبان ایمان کی علامت و پہچان یہ ہے کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی بہت زیادہ ضرورت مند ہے، محتاج ہے، تو ہم ایثار بھی کر سکتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو چھوڑتے ہوئے اس کی ضرورت کو ہم پورا کریں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام ایثار کرتے تھے، یؤثرون علی انفسہم، اپنے نفس کے اوپر ایثار کرتے تھے، سورہ دہر کی آیت ہے۔ لہٰذا ہمیں سب سے پہلے ایسے تمام افراد کی، خصوصاً ان حالات میں جس طریقے سے سب کچھ
پریشانیوں کا دور ہے، بند چل رہا ہے، تو ایسے میں ہمیں محتاج اور غریبوں کی مدد کرنا چاہیے، خمس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر خمس کا وہ حصہ جو سادات کرام سے مخصوص ہے، اس حصے کو دینے کے لیے اگر انسان سید ہے، اس کا باپ سید ہے تو وہ خود بھی سید ہے، شوہر سید نہیں بھی ہے، اور بالآخر یعنی آخر شوہر نہیں ہے اس دنیا میں، تو اگر ہوتا بھی زندہ بھی شوہر ہے تو بیوی سید ہے اگر، تو ہم اس خاتون کو پیسے دے سکتے ہیں، سادات کے سہم سادات کا حصہ دے سکتے ہیں کہ جو خود سید ہے اور اس وقت ضرورت مند ہے، خرچ چلانے کے لیے اس کو سادات کا حصہ ہم دے سکتے ہیں۔ لیکن میں پھر ایک بار کہوں گا کہ ہم سب کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت پہ چلتے ہوئے ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم تمام ضرورت مندوں کے لیے قدم آگے بڑھائیں۔ خداوند عالم ہماری مدد کرے گا، ہم ان کی مدد کریں۔ یہ بالکل صاف بات ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہ ہم اللہ کے بندوں کی مدد کریں گے، یہ اللہ کی مدد ہے، اور اللہ ہماری مدد کرے گا۔ لہٰذا ہمیں خیال کرنا چاہیے، اور آج کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہے اس بات پہ توجہ دینا۔ دیکھتے ہیں یہ سوال اگلا کس جگہ سے ہے۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ سید عمران حسین نقوی۔ میرا کوشچن ہے کہ فاتحہ کرنا کب سے شروع ہوا ہے، کیا اس کی مجھے جانکاری ملے گی؟ فاتحہ کرنا کب سے شروع ہوا؟ یہ فاتحہ یعنی ثواب پہنچانا، ایصال ثواب کرنا۔ تو یہ ایصال ثواب کرنے کے لیے اسی وقت سے جب سے ہمارے پاس قانون اسلام آیا ہے، اسی وقت سے یہ اسلامی صورت میں نبی کریم کے زمانے سے ہی یہ چیز شروع ہوئی ہے۔ اور اس کی صورت یہ تھی کہ فاتحہ کرنا یہ پوچھ رہے ہیں، یعنی ایصال ثواب کرنا۔ جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں، نماز میت پڑھتے ہیں تو وہ بھی ایصال ثواب ہے، جو ہم قرآن پڑھتے ہیں تو وہ بھی ثواب ہے۔ اب یہ جو فاتحہ ہے، فاتحہ کا مطلب جو ہے ہمارے ذہنوں میں یہ کہ ہم نظر و نیاز کرتے ہیں۔ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے سورہ پڑھنا، وہ سورہ الحمد جو پڑھا جاتا ہے، سورہ فاتحہ، اس کو فاتحہ کہتے ہیں۔ تو یہ اسی زمانے میں پہلے قرآن پڑھ کے ہدیہ کیا جاتا تھا۔ اب کیونکہ یہ حکم دیا اسی زمانے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کہ غریبوں کو کھانا کھلا کے اس کا ثواب ہدیہ کر دو، تو اب فاتحہ اور یہ نظر و نیاز دونوں ساتھ میں مل گئے۔ یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ قرآن اور فاتحہ پڑھ کے ہدیہ الگ کرتے تھے، کھانے یتیموں غریبوں مسکینوں کو الگ کھلاتے تھے، لیکن ہمارے یہاں آتے آتے یہ ہوا کہ اسی نیاز پہ اوپر قرآن بھی پڑھ دیا جاتا ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھ دیا جاتا ہے، بخش دیا جاتا ہے، اور وہی نظر و نیاز لے جا کے ہم کھلا بھی دیتے ہیں، اور بہت ثواب ہے۔ تو یہ اسی زمانے سے چل رہا ہے، شکلیں بدلی ہوئی ہیں اور انداز بدلا ہوا ہے، لہٰذا انسان کو غور کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ ہم نے ایک دیگ کھانا پکوایا، اس میں سے نکال کے لے آؤ، نظر کر دیں، فاتحہ کر دیں، تو اب پیالوں میں نکل کے باؤلس میں نکال کے لا کے ہم نے کھانا رکھ دیا ڈش اور باؤلس میں، اور اس پہ نظر ہو گئی، نیاز ہو گئی۔ لیکن آپ عراق میں چلے جائیے، ایران میں چلے جائیے، وہاں یہ نظر نہیں ہے۔ انہوں نے پورا دیگ پکایا اور انہوں نے کہا نظر ہے، نیاز ہے۔ کیسی نظر ہے؟ امام حسین کی نظر ہے، جناب عباس کی نظر ہے۔ کیوں؟ مرحوم ہو گئے ہیں، معلوم ہوا کہ باپ کا انتقال ہوا ہے، بیٹوں نے کھانا پکوایا اور لوگوں میں کھلا دیا، کیا نظر امام حسین ہے۔ یعنی یہ پڑھتے نہیں ہیں، نکال کے دیگ میں الگ نہیں کرتے، وہ پورا دیگ۔ تو ذہنوں میں ہمارے یہ ہے کہ ہم جو نظر کر رہے ہیں وہی نظر کا ہے، نہیں، جو ہم نے پکایا ہے وہ پورا نظر کا ہے۔ اور ہمیں بہتر یہ کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سب بھیجیں، تھوڑا سا کیوں بھیجیں، ہمیں سب بھیجنا چاہیے۔ لہذا بہرحال الگ الگ طریقے ہیں، الگ الگ انداز ہے، لیکن یہ اسی زمانے سے شروع ہوا ہے، اہل بیت اطہار کے زمانے سے۔ آج کل جو اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس کے خلاف بہکایا جاتا ہے، جو یہ وہابی فکریں ہیں، اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کی چیزیں ہیں، اہل بیت کے جاننے والوں کو اس سے جڑے رہنا چاہیے اور اسے باقی رکھنا چاہیے۔ وہابیت سے جو فکریں ہیں اس سے دور رہنا چاہیے انسان کو۔ آئیے دیکھتے ہیں اگلا سوال کس جگہ سے ہے۔ السلام علیکم، میں سید فاطمہ جعفری JNK انڈیا سے۔
بات کر رہی ہوں. مجھے کچھ سوالوں کے جواب چاہیے آپ سے. میرا پہلا سوال ہے کہ عورت سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھ سکتی ہے یا کھلے میں؟ کیونکہ کافی میں نے اختلاف پایا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ، لیکن میں کتاب جعفری کے مطابق پڑھ رہی ہوں. تو اس میں مجھے یہ آپ پلیز بتائیں کہ نماز عورت سینے پہ کیسے، ہاتھوں پہ ہاتھ تو رکھ کر نہیں، دور دور ہاتھ رکھ کے، کیا سینے پہ ہاتھ رکھ کر پڑھ سکتی ہے یا کھلے میں جیسے مرد حضرات پڑھتے ہیں؟ میرا دوسرا سوال ہے آپ سے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 12:30 بجے ظہر کی نماز ہو جاتی ہے. آپ یہ بتائیں کیا جس بھی مطلب جگہ میں رہیں، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے ایران ہو، چاہے پاکستان، جو بھی ہو، جو بھی جگہ ہے، اس میں کیا ہم 12:30 بجے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 12:30 بجے نماز نہیں ہوتی ہے، جبکہ 1:15 یا 1:30 بجے نماز ظہر ہوتی ہے. تو جیسا کہ میں نے سنا ہے، تو میں نے اپنے ممی پاپا سے بھی یہی سنا ہے کہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ 12:30 بجے ہماری نماز ہو جاتی ہے. تو مجھے ان کچھ سوالوں کے جواب آپ سے چاہیے. اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی مجھے معاف کرنا. السلام علیکم. مولا علی مدد. یہ ہماری بہن کے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ خواتین کے لیے سینے پہ ہاتھ رکھنا کیسا ہے نماز میں؟ مستحبات قیام میں سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ مردوں کو اپنی ران کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے، ران کے اوپر، اور سیدھے کھڑے ہونا ہے قبلہ رخ، اور خواتین کو سینے پہ ہاتھ رکھنا ہے، الگ الگ ہاتھ ایسے رکھنا ہے. جس طریقے سے بھی مستحب قرار دیا گیا. یہ عمل واجب نہیں ہے، مستحب ہے. بہرحال انسان کو مستحب انجام دینا چاہیے. اور دوسرا سوال جو ہماری بہن نے کیا ہے کہ 12:30 بجے نماز ظہر کا وقت ہو جاتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، الگ الگ دیکھنا چاہیے. مثال کے طور پر ہم بمبئی کے اعتبار سے آپ کو بتائیں، جو ہم نے نوٹ کیا ہے، پورے سال میں اگر وقت یہاں پہ دیکھا جائے تو ایک وقت آتا ہے کہ 12:23-24 پہ وقت ہوتا ہے اذان کا، اور کبھی وقت آتا ہے کہ 12:54-55 پہ وقت ہوتا ہے اذان کا. تو یہ آدھے گھنٹے کا ڈفرینس پورے سال میں ہوتا ہے. تو کبھی 12:24 ہے، کبھی 25 ہے، کبھی 12:30 ہے، کبھی 12:35 ہے، کبھی 12:38 ہے، کبھی 12:40 ہے. الگ الگ وقت ہوتا ہے. پوری دنیا میں ایسے ہی ہے. زوال کا وقت یعنی طلوع آفتاب جب سورج نکل رہا ہے، اور غروب آفتاب جب سورج ڈوب رہا ہے، تو یہ دونوں کے بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر 6 بجے سورج نکل رہا ہے اور پھر شام کے 6 بجے ڈوب رہا ہے، تو یہ 12 گھنٹے بنے. تو اب 12 بجے ٹھیک اذان کا وقت ہو جائے گا، زوال کا وقت ہو جائے گا. اب یہ پوری دنیا میں انسان جہاں پر بھی ہے الگ الگ ہوتا ہے. 12 بجے یا 12:30 بجے کا کوئی وقت معین نہیں ہے. خداوند عالم نے زوال کا وقت کہا ہے. اب یہ زوال کہیں پر 12 بجے ہوتا ہے، کہیں 12:30 بجے ہوتا ہے، کہیں 11:50 پہ ہی ہو جاتا ہے. جیسے زوال کا وقت ہوگا اس وقت ظہر کا وقت ہو جائے گا. پوری دنیا میں یہی وقت ہے. زوال کے وقت ظہر کا وقت ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں، اس کے بعد بھی نہیں. زوال کے وقت شروع ہو جاتا ہے ظہر کا وقت. لہٰذا 12:30 بجے کا وقت یا 12 بجے کا وقت یا 1 بجے کا وقت ایسا نہیں ہے. زوال کے وقت نماز کا وقت ہوتا ہے. اور تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کو، بلکہ تمام مسلمانوں کو اول وقت نماز کے لیے حاضر ہونا چاہیے خدا کی بارگاہ میں. جو ایسے زوال کا وقت ہو اس وقت اذان کے لیے، نماز کے لیے حاضر ہونا چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں اگلا سوال کہاں سے ہے اور کون صاحب ہیں. السلام علیکم، میرا نام میسم ہے اور میں پٹنہ بہار سے بول رہا ہوں. بسم اللہ. جناب میرا سوال یہ ہے کہ کیا سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ باجماعت نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ کچھ میں نے دیکھا ہے، کچھ آڈیو کلپ سوشل میڈیا پہ اسپریڈ ہو رہی ہے کہ آقا شستانی صاحب کا فتویٰ ہے 120 سینٹی میٹر کے ڈسٹینس کے ساتھ باجماعت نماز ہو سکتی ہے. اس فتوے میں کتنی حقیقت ہے، اس کی رہنمائی کریں پلیز. اور کیا سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ہم لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں باجماعت؟ تو اس کے لیے پلیز ہماری رہنمائی کریں، کیونکہ بہت کنفیوژن پھیل رہا ہے.
کچھ جگہوں پر یہ ادا کی جا رہی ہے، بہت سی ساری جگہوں پہ یہ ادا نہیں کی جا رہی ہے، تو اس کنفیوژن کو دور کریں، ہمارے اوپر مہربانی ہوگی۔ بہرحال اس حالات میں جیسے کہ خبریں آ رہی ہیں اور میڈیا پہ ہے، اور جو ہماری حکومت کی طرف سے اعلانات ہو رہے ہیں، ہمیں حکومت کے اعلانات کے مطابق یہ بتانا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، جو حکومت بتائے اس کے مطابق۔ اب ہماری حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ سوشل ڈسٹینس، پورا فاصلہ باقی رہنا چاہیے، تو اس کی ہمیں رعایت کرنا ضروری ہے۔ یہ تو پہلی ذمہ داری ہماری اپنے ملک کے قانون کے مطابق جو بھی یہاں کے میڈیکل آفیسرز کہہ رہے ہیں اور حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے، ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد اب اسی میں حکومت کے قانون، تو مثال کے طور پر 8 جون سے بہت سے جگہوں پر مسجد کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے، فاصلے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں نماز، تو وہاں نمازیں ہو رہی ہیں۔ بہت سی جگہوں پہ نہیں ہے، مثال کے طور پر خود بمبئی میں ہمارے یہاں بھی اجازت نہیں ملی ہے، تو یہاں پر ابھی مسجدیں نہیں کھلی ہیں، مندریں نہیں کھلی ہیں، کوئی عبادت گاہ نہیں کھلی ہے، تو یہاں پہ نماز جماعت نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ قانون کے مطابق جس کا پر عمل کرنا ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ شریعت کے لحاظ سے نماز جماعت میں عام حالات میں کندھے سے کندھا ملا کے نماز جماعت پڑھنے کا ثواب ہے، مستحب ہے، قرار دیا گیا ہے۔ لیکن آج کل کے حالات میں ہم اگر نماز جماعت پڑھنا چاہتے ہیں تو آغا سیستانی دامہ ظلہ العالی کا فتویٰ یہ ہے مرجع تقلید کہ 1 میٹر 20 سینٹی میٹر کا فاصلہ رکھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 1 میٹر 20 سینٹی میٹر پہ ایک آدمی یہاں کھڑا ہے، دوسرا ادھر کھڑا ہے، 1 میٹر 20 سینٹی میٹر کا فاصلہ۔ اسی طریقے سے 1 میٹر 20 سینٹی میٹر کے فاصلے پہ پیچھے کی صف بھی لگ سکتی ہے، یعنی جس جگہ پر پیر ہے آگے والی صف کا، اس جگہ سے 1 میٹر 20 سینٹی میٹر پہ دوسرے آدمی کا سجدہ گاہ ہو سکتا ہے۔ لہذا اس طریقے سے یہ فتویٰ آغا سیستانی دامہ ظلہ العالی کا ہے اور اجازت دی گئی ہے، اور یہی فتویٰ دوسرے مراجع نے بھی دیا ہے۔ لہذا ابھی جبکہ یہ ضرورت ہے سوشل ڈسٹینس کی اور فرق ہونا ہے، نماز جماعت ہو سکتی ہے، لیکن اس فاصلے کے ساتھ بہتر یہ ہے کہ جو ہماری حکومت کی طرف سے جو ہم سے کہا جا رہا ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ ابھی بھی حکومت کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اپنے کو محفوظ رکھنے کے لیے زیادہ تر اپنے گھر میں ہی رہیں، لہٰذا اپنی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن بریک کے درمیان جو باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں بہت اہم ہیں، آپ اس پر ضرور غور و فکر کریں، اور اسی کے ساتھ میں چینل ون کے اعانات کریں، ڈونیشنز کے ذریعے، سہم امام کے ذریعے، اپنے سجیشنز کے ذریعے، اور دیکھتے رہیے چینل ون جو پیغام انسانیت پوری دنیا میں پہنچا رہا ہے۔